جبریل آئے تھے، جس براق پر سوار تھے اس سامری نے، یہ کسی سے پوچھو جو کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی، ان سے یہ پوچھا کرو۔ بعض لوگوں کو یہ بھی تنگی تکلیف ہوتی ہے، نہیں، آپ جتنی مثالیں دے رہے ہیں یہ ساری کی ساری مثالیں وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ہیں، حضور کی حیاتی کی ہیں، حضور کی موجودگی کی ہیں۔ نبی پاک کی خدمت میں جا کے لوگوں نے گزارش کی، حضور اس وقت زندہ تھے۔ میں نے کہا تمہاری مت ماری گئی۔ مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کو نہیں پتا، حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کا مبارک جبہ تھا، وہ فرماتی ہیں جس مریض کو پانی میں بھگو کے پانی پلا دیا کرتے تھے اللہ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ پوچھو ان سے، امام نبوی نے بھی اس کو نقل فرمایا ریاض الصالحین میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب والا یہ ساری باتیں حضور کی زندگی کی ہیں، حالانکہ تفسیر میں موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور دنیا سے پردہ فرمایا تھا، ایک دیہاتی حضور کے روضہ انور پہ آیا تھا، اپنی جان پر ظلم کرنے کا بیان کیا تھا، اور حضور کے روضہ انور سے یہ صدا آئی تھی جا میرے غلام تجھے بخش دیا گیا ہے۔ یہ مثال کے بعد کے سارے واقعات ہیں، یہ باتیں ہیں۔ خیر میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ وہ جو سامری تھا جس نے سونے کا بچڑا بنایا، وہ بچڑا بولنا شروع ہوا، جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کیا اور اس بچڑے کو معبود مان لیا۔ اٹھائیں تفسیریں، قرآن کا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پوچھو کسی سے جا کے کہ اس بچڑے کے اندر طاقت کہاں سے آئی تھی۔ تفسیریں فرماتی ہیں حضرت جبریل جس براق پر سوار تھے، اس براق کے جس جگہ قدم لگے تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے سامری نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تھی۔ اس مٹی کی یہ طاقت ہے، جناب جبریل نہیں،